السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل کے آنگن میں۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ رفیق۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سنو زونی، تمہارا زندگی کے بارے میں کیا فلسفہ ہے؟ آج پھر وہ چاروں کافی عرصے کے بعد بے فکری سے لان میں بیٹھی تھیں۔ پچھلے 1 ماہ سے سیمسٹر کی تیاری اور پھر ایگزامز کی وجہ سے کافی مصروفیت تھی۔ زونی نے دور کھڑی کرن ضیاء اور اس کے ساتھی پر سے نظر ہٹا کر سبین کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر محض نفی میں سر ہلانے لگی۔ زندگی کو تو ابھی تک میں خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ کبھی اتنی تلخ اور کٹھن کہ بے اختیار موت کی خواہش دل میں ابھرتی ہے، اور کبھی اتنی سہل کہ اس کا ہر پہلو خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتی۔ ہمیشہ کی طرح کرن ضیاء اس سے اختلاف کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی اور بڑے آرام سے اس کی بات رد کر رہی تھی۔ لائف از جسٹ فار انجوائمنٹ۔ آپ کو اتنی تھوڑی زندگی ملی ہے، اگر اسے بھی خود ساختہ دکھوں اور پریشانیوں کی نظر کر دیں تو پھر کیا بچ جاتا ہے؟ مس کرن ضیاء، دکھ کبھی بھی انسان خود پیدا نہیں کرتا، اور نہ ہی فکر اور پریشانیاں خود ساختہ ہوتی ہیں۔ یہ صرف امیروں کا نعرہ ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ کبھی کسی غریب یا بھوکے کے منہ سے ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جس کی خواہش صرف پیٹ بھرنے کی ہوگی، نہ کہ عیش کرنے کی، جو صرف اس پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ اسے اگلے دن اپنے گھر والوں کے لیے کہاں سے کھانا مہیا کرے گا۔ یہ زندگی ہے، ہر پل متحرک اور آنے والے وقت کے لیے سوچ اور فکر۔ لیکن اس زندگی میں رہنے کا اپنا مزہ ہے کہ تھوڑی سی خوشی بھی بہت سا سکون دیتی ہے۔ شہلا نے کرن ضیاء کو ٹوک کر اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے نا غریبانہ زندگی کا، جو فلسفے بگھار رہی ہو ان کی لائف کے متعلق۔ کرن ضیاء عادت کے مطابق بہت جلد بھڑک اٹھی تھی۔ ارے یہ کیا بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، ریلیکس یار۔ سبین اپنی سلجھو طبیعت کی وجہ سے فوراً میدان میں کود پڑی۔ زونی اپنے نوٹس مکمل کرنے لگی تھی۔ کرن ضیاء کی آمد اور بحث کو دوسرا رخ دینے کی عادت اسے ہمیشہ بیزار کر دیتی تھی۔ سویرا خاموشی سے چنگم چباتے ہوئے سب کو سن رہی تھی۔ ارے ہاں، کرن ضیاء کچھ یاد آنے پہ چونک کر بولی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سنا ہے زنیرہ خان اسفندیار شاہ بہت چکر لگا رہا ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے۔ زنیرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور آنکھوں سے وہی مخصوص نفرت کی چمک نمایاں تھی۔ نہ جانے اسے زنیرہ سے کس چیز کی پرخاش تھی، ہر پل ہر لمحہ اسے جلانے اور ستانے کے موڈ میں رہتی تھی۔ زنیرہ نے کوئی بھی جواب دیے بنا اپنی توجہ دوبارہ نوٹس کی طرف مبذول کر لی۔ آخر تم اس قسم کی خبریں حاصل کہاں سے کرتی ہو؟ کبھی کبھی سبین بھی بے حد چڑ جاتی تھی۔ آخر کب تک اس کی عادتوں کو کوئی برداشت کر سکتا تھا؟ لو، یہ تو یونیورسٹی کا ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ اسفندیار شاہ زنیرہ خان میں دلچسپی لے رہا ہے۔ آخر اتنا بڑا بندہ ہے، اس کی ہر حرکت، اس کا کہیں بھی آنا جانا سب کی نظروں میں رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر ہونا چاہتی ہو۔ دل جلانے والا لہجہ اندر تک راغ کر گیا تھا ان سب کو۔ ویسے میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ اس امیرزادے سے بچ کر رہنا خاصا بگڑا ہوا ہے، اور تم سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برت چکا ہے، اور تم کس نمبر پہ ہو؟ او یو شٹ اپ کرن ضیاء۔ زونی نے مشکل سے اپنا ہاتھ روکا تھا۔ مارے غصے اور توہین کے احساس کے تحت وہ کانپ رہی تھی، چہرہ بے تحاشا سرخ ہو چکا تھا۔ آخر کیا سمجھ کر وہ اسے یوں ذلیل کرنے پہ تلی رہتی تھی؟ سبین نے ہاتھ دبا کر اسے کول ڈاؤن ہونے کا اشارہ کیا، اور وہ اپنے ضبط کو آخری حد کو آزماتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی تقلید میں باقی تینوں بھی اٹھ گئیں۔ کرن ضیاء کو کچھ کہنا فضول اور بینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا، یہ وہ سب جانتی تھی، اسی لیے بنا کچھ کہے لائبریری میں آ گئیں۔ کرن ضیاء شہلا کی ہمسائی تھی، باوجود اپنے غرور سے اکڑی گردن اور اکڑ کے وہ نہ جانے ان لوگوں میں کیوں گھسی رہتی تھی۔ اپنے حسن اور باپ کی دولت پہ بے تحاشا نازاں، طنزیہ گفتگو کی ماہر، ہر لمحہ انہیں جلانے کے لیے موجود ہوتی، اور زیادہ تر اس کا ٹارگٹ زونی ہوتی تھی۔ یہ اور بات کہ زونی نے کبھی اس کی باتوں کو درخور اتنا ہی نہ جانا تھا، اور زونی کی یہی شان بے نیازی اسے سلگھا کر رکھ دیتی تھی، اسی لیے تاک تاک کر ایسے تیر پھینکتی تھی جو مقابل کو اندر تک راغ کر دیتا تھا، اور زنیرہ خان کو خود پہ قابو پانا بہت مشکل لگتا تھا۔ ہیلو مس زنیرہ خان، کیا حال ہیں آپ کے؟ اور وہ جو خود میں مگن چلی آ رہی تھی، ایک دم اس کے سامنے آ جانے کی وجہ سے گڑبڑا کر رک گئی۔ ناگواری اور بیزاری سے مقابل کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ایک طرف سے نکلنا چاہا، لیکن وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے سے ہٹیں، زنیرہ نے بھینجے لہجے میں کہا۔ آپ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ دوسری طرف اس کی جھنجھلاہٹ کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے ایک اور سوال کیا گیا۔ مسٹر اسفندیار شاہ، میں یونیورسٹی آئی ہوں یا نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور اس میں مداخلت اور پوچھ گچھ کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتی۔ اسے اپنے ارد گرد آگ کی لپٹیں سی محسوس ہو رہی تھی۔ تیش کے مارے دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے شاندار بندے کا منہ نوچ لے۔ آخر کیا سمجھ کر وہ اس کے راستے میں آن کھڑا ہوا تھا؟ اسفندیار شاہ اس کے تپے ہوئے چہرے پہ نظر ڈال کر دل فریبی سے مسکرایا۔ آپ واحد خاتون ہیں جن کا غصہ ہمیں بے حد بھاتا ہے،
او شٹ یور ماؤتھ اسفندیار شاہ، اس کی بات کاٹ کر وہ دھیمے سے چلائی۔ ارد گرد سے لڑکے اور لڑکیاں انہیں معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ زنیرہ کے اس جملے پہ اسفندیار شاہ کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ پیشانی سے ابھرتی رگ اور بھینجے ہونٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج تک یہ لفظ ہم سے کہنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی، اب جانے کیسے برداشت کر گئے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ انگلی اٹھا کر قدرے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے نکل گئی۔ اسفندیار شاہ وہیں کھڑا دور تک اس پر نظریں جمائے کچھ سوچتا رہا۔ کیا کہہ رہا تھا اسفندیار شاہ؟ جوں ہی ڈپارٹمنٹ میں پہنچی تو لان میں موجود سبین اور سویرا نے بیک وقت فکرمندی سے اس کے ستے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو اتنی دیر سے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھی، اس میں ناکام ہو کر صرف نفی میں سر ہلا کر کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ زونی پلیز یار۔ سبین تو اندر تک اترنے کا فن جانتی تھی، اسی لیے 2 قدم پر ہی سے اسے جا لیا۔ آئی ایم اوکے، قصداً مسکرا کر اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ سبین ہی کیا جو اس طرح بہل کر اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی پسماردگی کو نہ جان جاتی۔ میں نہیں جانتی وہ کیا چاہتا ہے، بٹ آئی ہیٹ ہم۔ آئی ہیٹ ہم ویری مچ، جس نے مجھے یونیورسٹی میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سبین اور سویرا اسے لان کے قدرے کم رش والے کونے میں لے کر آئی تھی، اور وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ناکامی پر وہ سر جھکا کر انہیں فراخ دلی سے بہانے لگی۔ سویرا اٹھ کر کینٹین سے اس کے لیے جوس لینے کے لیے چلی گئی۔ سبین اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دینے لگی۔ پلیز زونی چپ ہو جاؤ، ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ سویرا اسے زبردستی جوس تھماتے ہوئے مضحکہ خیز لہجے میں بولی تو سبین کے ساتھ ساتھ زونی بھی بھیگی مسکراہٹ کو نہ روک سکی۔ وہ بہت بڑا وڈیرا ہے زونی، جو ہر ایک کو صرف دولت کے زور پر ہی خریدنا اور جیتنا جانتا ہے۔ سو بی کیئرفل ڈیئر، اسے غصہ دکھا کر تم خود اپنی کمزوری اس پر ظاہر کرو گی، اس لیے کوشش یہی کرو کہ تحمل کا مظاہرہ کرو اور زیادہ سے زیادہ اسے اگنور کرو۔ سبین اپنے مخصوص پرتاثیر لہجے میں نصیحت کر رہی تھی۔ میں جتنا اس سے بچتی ہوں، اتنا ہی میری راہ میں آن کھڑا ہوتا ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے اسٹرا سے کھیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سویرا نے بمشکل اس جملے پہ اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ تو میری پیاری دوست، جب تمہیں وہ ہر راستے پر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تمہاری منزل ہے۔ شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے شہلا بھی دھب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم افسانے زیادہ نہیں پڑھنے لگ گئی؟ سبین نے زونی کے خفا چہرے پر نظر ڈال کر شہلا کی کلاس لی۔ آہا ظالم، کیا یاد کرا دیا۔ وہ طویل گہرا سانس لے کر مصنوعی تعصب سے سر ہلانے لگی۔ پلیز تم اپنا منہ کچھ دیر کے لیے بند رکھو، مجھے زونی سے بات کر لینے دو۔ سبین نے چڑ کر کہنے پہ وہ واقعی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ زونی آئی نو تم میں بہت صلاحیت ہے برداشت کرنے کی، لیکن کبھی کبھی ہم اس برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، جب زمین میں لاوا بہت پک جاتا ہے تو زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، لیکن یہ کیسی کیسی تباہیاں لاتا ہے تم جانتی ہو۔ زونی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آخر کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ؟ زونی، وہ اسفندیار، آئی مین وہ۔ سبین کا جھجکنا اس تینوں کو حیران کر رہا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جیسے خود ایک مشکل میں گرفتار نظر آ رہی تھی۔ زونی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے بالآخر کہہ ہی دیا، اور نظریں یوں جھکا لی جیسے کسی جرم کی مرتکب ہو کر اس کا اعتراف کر رہی ہو۔ سویرا اور شہلا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر نظریں سبین پر سے سفر کرتے ہوئے زنیرہ پہ جا ٹکیں، جو حد درجہ حیرانی سموئے صرف سبین کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کی تکلیف و خاموشی کے بعد سبین نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری زنیرہ، میں نے اسے جھڑک دیا تھا اس بات پہ، لیکن وہ بھڑک کر مجھے دھمکیاں دینے لگا، اس لیے مجھے تمہیں بتانا پڑا۔ گھاس نوچتے ہوئے وہ اسے دیکھنے سے مسلسل گریز کر رہی تھی۔ زنیرہ نے طویل گہرا سانس لے کر محض یہ کہا اور بیگ اٹھا کر چل دی۔ تم کہاں جا رہی ہو زونی؟ کسی انہونی کا خیال سویرا کو پریشان کر گیا۔ ڈونٹ وری، اس شخص کا سر پھاڑنے نہیں جا رہی، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ قصداً مسکرا کر انہیں تسلی دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سبین، یہ اچھا نہیں ہوا۔ شہلا نے اتنی دیر کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ تینوں کا مزید کوئی بھی پیریڈ لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ سبین نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی طرف آتی روبینہ پر نظریں جما دیں۔ سنو، فائنل ہمیں ویلکم پارٹی دے رہی ہے، ڈیٹ 1-2 دن میں فائنل ہو جائے گی۔ روبینہ دور سے ہی بولتی چلی آ رہی تھی۔ روبینہ ان کی کلاس کا چلتا پھرتا ریڈیو تھا۔ یونیورسٹی میں کون سا فنکشن ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب خبریں اسی سے ملتی تھی۔ سویرا تو ہمیشہ اس کی قابلیت کی مداح سرائی کے بعد معصومیت سے پوچھتی تھی، سنو، کیا مجھے اپنی مریدی میں لو گی؟ کیا مطلب؟ چشمے میں سے اپنی حیران آنکھوں کو مزید پھیلا کر وہ پوچھتی، بھئی آخر تم سے کسی نہ کسی سے تو ٹریننگ لی ہوگی اس چیز کی کہ تمہیں کلاس میں بیٹھے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ نے کلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، یا اردو ڈپارٹمنٹ والے مشاعرہ کروا رہے ہیں۔ ایسی ہی بے شمار چٹپٹی خبریں۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں میں دوربین لینس فٹ کروائے ہوئے ہیں؟ اس دوربین لینس کی اصطلاح پر سبین اور شہلا کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے روبینہ کی طرف متوجہ تھی، جو اس سے خفا ہو کر
واک آؤٹ کرنے والی تھی۔ سبین سمجھا لو اپنی دوست کو ورنہ منہ پھلا کر جملہ روک دیا، ورنہ میں بھی اسے اپنی پکی والی سہیلی بنا لوں گی، وہ سویرا ہی کیا جو چپ کر جائے۔ سویرا، شہلا اور سبین نے بیک وقت تنبیہی انداز سے اسے دیکھا تو وہ اپنے کان پکڑ کر فوراً خاموش ہو گئی۔ زنیرہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی آج تمہارے ساتھ۔ وہ کلاس روم میں چلی گئی ہے، تمہیں تو پتہ ہے سر امجد کی کلاس وہ کسی صورت میں بھی مس نہیں کرتی۔ تم لوگ نہیں آؤ گی کلاس میں؟ گھڑی پہ نظریں جمائے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ دونوں تو نہیں، لیکن میں جاؤں گی۔ سویرا جو اتنی دیر سے خاموش تھی اٹھتے ہوئے بولی تو شہلا اور سبین دونوں نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ آج روبینہ کی خیر نہیں تھی۔ سویرا کو تابعداری سے روبینہ کی کسی بات پر سر ہلاتے ہوئے دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی، زونی آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ابا جان کی پرشفقت آواز کے ساتھ ہی ان کی انگلیوں کا نرم لمس بالوں میں محسوس ہوا۔ نہیں آپا جان، آج موڈ نہیں ہے اور کوئی خاص کلاس بھی نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چلو پھر اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ بھی اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ہنا چلی گئی؟ ٹیبل پر آتے ہی استفسار کیا۔ ہاں، آج کہہ رہی تھی کہ کوئی فیلڈ ورک، اسی لیے جلدی چلی گئی تھی صبح، ناشتہ کرتی ہوئی سیما نے جواب دیا۔ کچھ نے ناشتہ کر لیا تھا اور کچھ ابھی کر رہے تھے۔ آپا جان اپنی ہیلپرز سمرین، مہرین اور اندلیب کے ساتھ سب کو ان کی ضروریات کی اشیاء تیزی سے مہیا کر رہی تھی۔ ابا جان صرف ایک کپ چائے، کوئی ضرورت نہیں ہے، روز خالی پیٹ جاتی ہو۔ انہوں نے خفگی سے کہتے ہوئے سلائس اور آملیٹ اس کے سامنے رکھا، وہ منہ بناتی ہوئی کھانے لگی۔ زونی تمہیں ماما بلا رہی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ناشتہ کر کے ان کے پاس آ جانا۔ رحیلہ کی اطلاع پر اس نے سر ہلا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وسیع اور اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زونی نے پوچھا تو کتاب کا مطالعہ کرتی ہوئی باوقار سی مسز فاروقی نے چشمہ اتار کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر پیچیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کچھ وہ سوچتی رہیں اور پھر گویا ہوئیں۔ دیکھو بیٹا، تم سب لڑکیاں مجھے اولاد کی طرح پیاری ہو اور میں بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ تمہیں ساری خوشیاں مہیا کر سکوں۔ اس کوشش میں کامیاب ہوں یا ناکام، یہ تو تم لوگ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ اس تمہید پہ زونی کو الجھن ہونے لگی۔ ماما کب بات گھما پھرا کر نہیں کرتی تھی، لیکن آج ان کی یہ باتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی توجہ دوبارہ ان کی طرف مرکوز کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی، دروازے پہ دستک ہوئی اور آپا جان نے اندر آ کر موبائل ماما کی طرف بڑھایا۔ معظم خان صاحب کا فون ہے۔ اوکے زونی، تم سے پھر بات ہوگی۔ اس نام پہ زونی نے ماما کو واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کے حکم پر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ مائیں نی میں کہنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، خیریت آج ہنا یہ اتنی غمگین بلکہ سنگین کیوں ہو رہی ہیں؟ تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے زونی نے ہنا کی رونی صورت پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، جو اسکول سے آنے کے بعد مسلسل اسی غمزدہ حالت میں تھی۔ مت پوچھو ظالم، آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چلو نہیں پوچھتی، زونی نے بے نیازی سے کہا تو ہنا نے گھور کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ نہیں۔ حسب عادت ہنا نے اپنی بات کا آغاز کیا تو وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ زنیرہ علی، آج ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں تم۔ دانت کچکچا کر اسے وارن کیا، لیکن پھر اپنی سابقہ حالت میں آ کر کہنے لگی، آج مجھے تنخواہ ملی تھی۔ زنیرہ علی کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں، یعنی ایک سوٹ پکا، لیکن فی الحال اپنے جذبات پہ قابو رکھا اور بظاہر دلچسپی سے اس کی رودات سننے لگی، لیکن اسکول سے آتے ہوئے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھلنے لگی۔ دو لفنگے کمینے میرا پرس چھین کر لے گئے۔ زنیرہ علی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اللہ انہیں غارت کرے، میری حق حلال کی کمائی کو یوں لے کر چلے بنے، انشاءاللہ وہ پیسے انہیں بھی ہضم نہیں ہوں گے۔ گالیوں سے نواز کر بددعاؤں کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا اور زنیرہ علی بھی اپنے سوٹ کی خریداری پر فاتحہ پڑھتے ہوئے شیلا کو فون کرنے چل دی تاکہ آج کی کلاسز کے متعلق پوچھ سکے۔ زونی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ سبین نے آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو کتاب سے نظر اٹھا کر اس نے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی سویئر زونی، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کس طرح وہ ٹل جائے۔ وہ اپنے جوتوں پہ نظر جمائے بول رہی تھی۔ زنیرہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر سامنے سے آتے گروپ پہ نگاہیں جما دی۔ وہ بہت خطرناک ہے زونی، اینڈ آئی تھنک تمہاری یونیورسٹی، میرا مطلب ہے کہ وہ جھجک رہی تھی۔ تمہیں اپنے پیرنٹس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ زونی نے بغور اس کی طرف دیکھا جو کچھ اور کہتے کہتے بات پلٹ گئی تھی، پھر گہرا سانس لے کر دوبارہ اپنی پہلی سرگرمی میں مشغول ہو گئی۔ اف، یہ بے صاحبانی کا احساس آخر قدم قدم پہ اسے ہی کیوں مارتا ہے؟ زندگی میں کئی لڑکیاں دیکھی تھی جن میں سے کسی کا باپ نہیں تھا اور کوئی بھائی کے مضبوط سہارے کے بغیر تھی، لیکن وہ پھر بھی سر اٹھا کر جی رہی تھی۔ اور وہ خود کیا تھی؟ زنیرہ علی، میتھس ڈپارٹمنٹ کی ہونہار اور ذہین طالبہ، جس کی معصومیت اور خوبصورتی سامنے والے کو ایک لمحے کے لیے رکنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ بظاہر بہت مضبوط مگر اندر سے اتنی ہی کمزور، ہر پل کچھ ہو نہ جائے کا خوف دل میں رکھے پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔
لیکن اتنی احتیاط کے باوجود اسفندیار خان جانے کیسے ٹکرا گیا تھا اس سے کہ اسے زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ کسی ٹیچر یا وی سی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ ایک تو وہ بہت مضبوط بیک گراؤنڈ کا مالک تھا اور اپنی دوسری ایکٹیویٹیز سے قطع نظر ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، اور پھر اگر وہ اس صورت شکایت لگانا بھی چاہتی تو کیا بتاتی؟ کسی کو ہر صورت میں اس کی اپنی ذات انوال ہوتی اور خود کو اشتہار بنا کر تو سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ آخر مردوں کے اس معاشرے میں عورت اتنی کمزور اور غیر محفوظ کیوں ہے؟ انہی مردوں کی جب بہن یا بیٹی کی عزت کی بات ہوتی ہے تو کیسے غیرت جاگ اٹھتی ہے اور دوسروں کی بہنوں کے لیے ان کی غیرت ہی مر جاتی ہے۔ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر بھی وہی کچھ کیا جائے، ویسے ہی عزتوں کے جنازے نکالے جائیں جیسے پہلے کیے جاتے تھے؟ کیا علامہ اقبال نے ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا جہاں پہ امن و سلامتی کے بجائے لوٹ مار اور بے سہاروں کی بے بسی کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پہ عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے باہر کی دنیا سے رابطہ توڑنے پہ مجبور کر دیا جائے؟ آخر کب تک یہ کھیل جاری رہنا تھا؟ کتاب کے صفحے الٹتے پلٹتے وہ کسی حتمی فیصلے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ آج شیلا اور سویرا نے چھٹی کی تھی، وہ اور سبین ہی آئی تھی یونیورسٹی۔ ان چاروں کا یہ گروپ کالج لائف سے ہی تھا جس میں وقت گزرنے کے ساتھ مضبوطی آتی تھی، لیکن اب سبین کو لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں درار پڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ آخر بولنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا، اور اس تکلیف دہ خاموشی کو برداشت کرنا سبین کے لیے بہت مشکل تھا۔ زنیرہ نے صرف سر ہلا کر اس کے خیال کی تائید کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت سبین کا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ آخر وہ اتنی سرد اور خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ اس کا یہ لاتعلق انداز اسے پریشان اور دکھی کر رہا تھا، لیکن اندیکھی بیچ کی دیوار اسے بے بس کیے جا رہی تھی۔ وڈیرا رب نواز شاہ بہت بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اضطراب اور پریشانی ان کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا تو وہ رک کر آنے والے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں اسفندیار شاہ داخل ہوا۔ ارے چاچا سائیں، آپ کب آئے؟ خوشگوار حیرت سے کہتا ہوا وہ ان کی کھلی باہوں میں سما گیا۔ کیا حال ہے تیرا پتر؟ اس کا ماتھا چوم کر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب دے کر غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جن کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم بہت دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا تھا اس لیے بے چین ہو کر چلے آئے۔ وہ اس سے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ چاچا سائیں، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ تو ان کی رگ رگ سے واقف تھا، بچپن سے ان کا ہی پیار اور شفقت دیکھی تھی، جنہوں نے اس کے والدین کی وفات کے بعد صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی تھی اور اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اب وہ انہیں کس طرح پریشانی میں دیکھ سکتا تھا؟ نہیں پتر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسے بہلانا چاہا لیکن لہجہ الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اور ماتھے کی ابری ہوئی رگ بھی ان کے اندرونی غلفشار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اچھا آئیں ادھر بیٹھیں۔ وہ انہیں کرسی پہ بٹھا کر ہمیشہ کی طرح ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ بس پتر، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے سار پہ مجبور ہو کر کہنے لگا۔ وہ جو ہماری ٹیکسٹائل مل تھی نا، خیر پور والی، وہاں کافی دنوں سے مزدوروں کی ہڑتال کر رکھی تھی۔ کل رات کسی نے جانے کیا پھینکا کہ آگ لگ گئی۔ جلدی پتہ لگنے کی وجہ سے آگ پہ تو قابو پا لیا تھا، لیکن نقصان کافی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف معظم خان کے بندوں سے کچھ جھڑپ ہو گئی تھی ہمارے بندوں کی، اس میں بھی ہمارے بندے مارے گئے ہیں۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے وہ تفکر سے بتا رہے تھے۔ اسفندیار نے ان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پہ موجود رعب و دبدبہ عمر گزرنے کے باوجود پوری شان کے ساتھ براجمان تھا۔ ان کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں جھانکتے سفید بال اور دلکش نقوش ابھی بھی بہت سوں کا دل دھڑکانے کو کافی تھے۔ کیا ہوا پتر؟ تم بالکل پریشان نہ ہونا، ہم سب معاملات درست کر لیں گے۔ اسے ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ لاڈلا بھتیجا ان کی وجہ سے کسی تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہو، یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن چاچا سائیں، آپ اتنی پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، اگر بس پتر، ہم نے کہا ہے نا، ہم سنبھال لیں گے سب کچھ۔ اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اور بتاؤ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ چاچا سائیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہیں پکارا۔ انہوں نے کلاس ایک طرف رکھ کر اپنے خوبرو بھتیجے کو محبت سے دیکھا۔ اگر کوئی چیز آسانی سے نہ مل رہی ہو تو اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ تو چھین لو پتر جی۔ ویسے کون سی شے ہے ایسی جو اسفندیار شاہ کی دسترس سے دور ہے؟ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ پھر بتاؤں گا چاچا سائیں، بلکہ دکھاؤں گا جلد ہی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب اس کے پیچھے مزید بھاگنا خود ہماری توہین ہے۔ ہم ہر چیز آج تک بن مانگے پاتے رہے ہیں، اب یہ ہمیں مانگنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، چھیننا ہی پڑے گا اس سے۔
اس کے لہجے میں تحقیر اور تنفر سمٹ آیا تھا۔ ذہن کے پردے پہ مغرور لاپرواہی سی زنیرہ علی کا تصور لہرانے لگا تھا۔ ہمیشہ اسے کسی بھی لڑکی کو کبھی بھی خود اپنی طرف مائل نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اور امارت کا روب بھی ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، لیکن اب جو زنیرہ علی نے بجائے اس کی طرف متوجہ ہونے کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا پتر، میں ذرا آرام کر لوں، پھر شام کو واپس بھی جانا ہے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر رب نواز شاہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی جلدی چلے جائیں گے چچا سائیں؟ وہ بھی چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں پتر، 1-2 دن بعد پھر چکر لگاؤں گا، کچھ زمینوں کے معاملات نپٹانے ہیں، تمہیں ٹائم ملے تو چکر لگا لینا گاؤں کا۔ جی چاچا سائیں، اس ویکنڈ پر کوشش کریں گے ہم، سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا تو وہ پیار سے اس کا شانہ تپتپا چلے گئے تھے۔ اسفندیار شاہ کچھ لمحوں تک سوچتا رہا، پھر شیر محمد کو آواز دے کر موبائل لانے کے لیے کہا۔ نہیں ماما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے گنگ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ تھا بھی تو غیر متوقع سا، ایسا تو افسانوں فلموں میں ہوتا تھا، بھلا حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سال پہلے اس کا باپ اسے سہارے میں مسز فاروقی کے حوالے کر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، مسز فاروقی آپ سے رکھ لیں، اور اب اتنا وقت گزرنے کے بعد اسے اپنی وہ 3 سال کی بیٹی کی یاد آ گئی جو مسز فاروقی کی مشفق باہوں میں پل کر جوان ہو گئی تھی۔ کس طرح کا باپ تھا وہ، نہ جانے کیسا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ جس کو چھپانے کے لیے اس نے اس کے سر سے باپ اور ماں دونوں کا سایہ کھینچ لیا تھا۔ بقول مسز فاروقی، تمہاری امی تو تمہاری پیدائش پہ ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور تمہارا باپ نہ جانے کس مجبوری کی وجہ سے تمہیں ڈس اون کر گیا تھا۔ مجبوری؟ اس نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا۔ ماما، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرد لوگ کیوں اتنے مجبور ہوتے ہیں، ویسے تو سارے معاشرے پہ حکمرانی کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں عورت ان سے اپنے حقوق مانگے، ان کی حاکمیت پہ چوٹ پڑتی ہے، انہیں یہ خوف دامنگیر ہو جاتا ہے کہ کہیں حق کی بات کرتے کرتے عورت ان کی سلطنت پہ قابض نہ ہو جائے، اور یہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے مجبوری کو پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، اور جو ہی یہ خوف کم ہو جاتا ہے تو اس پناہ گاہ سے نکل جاتے ہیں۔ آخر یہ کیسے قوانین ہیں اس معاشرے کے؟ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، کیسے قدم قدم پہ اس رشتے کے لیے تڑپتی تھی، کتنی راتیں خود سے اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے گزار دی تھیں کہ جس نے اسے اس محبت اور سائے سے محروم رکھا تھا، اور اب جب اس محرومی سے کمپرومائز کر چکی تھی تو کیا ضرورت تھی اس شخص کو اس کی زندگی میں ہلچل مچانے کی۔ مسز فاروقی نے دیکھا وہ رو رہی تھی، انہیں خود اندازہ تھا اس کے رد عمل کا، لیکن کیا کرتی کہ ان کی سختی سے منع کرنے کے باوجود معظم علی خان مسلسل 3 ماہ سے ان سے اصرار کر رہے تھے۔ انہوں نے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت برا کیا آپ نے ماما، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے اسی احساس کے ساتھ جینے دیتی کہ میں یتیم ہوں۔ وہ سسکیوں کے درمیان میں بول رہی تھی، میرا حال تو اس شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ جسے اپنی موت کا پتہ چل چکا ہو اور وہ زندگی کی تمام رنگینیوں سے منہ موڑ لیتا ہے تو اسے زندگی کی نوید سنا دی جائے۔ بھلا ماما، اب اسے اس زندگی اور دنیا سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ماما، جب کوئی تلخ حقیقت سے کمپرومائز کر لے تو اسے سنہرے خوابوں کے جنگل میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ ماما، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کی باہوں میں مچل رہی تھی، بکھر رہی تھی، لیکن بیٹا بعض اوقات ہم خوابوں کو بھی تو حقیقت سمجھ کر انہیں سچ مان لیتے ہیں، کیونکہ بعض خواب ہمیں حقیقت سے قریب تر لگتے ہیں۔ انہوں نے محبت سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نو ماما، ایسا کبھی نہیں ہوتا، خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جسے ہم سوچنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں صرف زندگی کا وہ تلخ روپ دکھاتی ہے جسے ہم کڑوا گھونٹ سمجھ کر بھی نہیں پینا چاہتے۔ ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے مدلل انداز میں جواب دیا اور اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی، آہستگی سے دروازے پہ دستک دے کر وائٹ شلوار قمیص میں سوبر سا شخص اندر داخل ہوا۔ زنیرہ اور مسز فاروقی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ زنیرہ نے چونک کر پہلے آنے والے کو دیکھا، پھر سوالیہ انداز سے ماما کو دیکھا۔ یہ تو آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی یوں دھڑلے سے اندر داخل ہو جائے۔ زنیرہ، یہ معظم علی خان ہیں، انہوں نے نظر چراتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ معظم علی خان دروازے کے پاس کھڑے اسے عجیب سی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی وہ ان کے خیال کے برعکس باہر جانے کے بجائے معظم علی خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ماما خوفزدہ ہو گئی کہ نہ جانے وہ کیا کہنے جا رہی ہیں، اس لیے وہ چائے بھجواتی ہوں کہہ کر فوراً باہر نکل گئی، اور جب کافی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کے خیالات کے برعکس زنیرہ علی خان معظم علی کے کندھے سے سر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ پاپا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آنسوؤں کے درمیان وہ مسلسل یہی کہی جا رہی تھی، اور وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے دکھ سے کہہ رہے تھے، بیٹا میں بھی کیا کرتا، وہ سب تمہارے دشمن تھے، اگر تمہاری امی زندہ رہتی تو شاید میں اتنا کمزور نہ ہوتا، لیکن بابا جان اور زلیخا کی یکے بعد دیگرے اموات نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ مجھے صرف یہی خوف تھا اس وقت کہ جس طرح انہوں نے زلیخا کو
مجھ سے چھین لیا ہے، کہیں تمہاری بھی جان نہ لے لیں۔ وہ ہمارے سارے خاندان کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بس بیٹا، اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اتنے سال تم سے دور رہ کر گزارے کہ تمہاری زندگی کا احساس ہی مجھے مطمئن کر دینے کو کافی تھا۔ اسے تم میری بزدلی کہہ یا میری مجبوری کی قیمت، اگر تمہارے نزدیک یہ میرا جرم ہے تو جو چاہو سزا دے لو، لیکن بیٹا اب مجھ سے دور نہ ہونا۔ تم نہیں جانتی اتنا عرصہ میں نے کتنی اذیت میں گزارا ہے۔ زنیرہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا جو اس نرالی سی کیفیت میں گرے اسے دیکھ رہے تھے، پھر گردن موڑ کر مسز فاروقی کو جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ معظم علی خان کے حالات سے تھوڑی بہت واقفیت تو تھی انہیں، لیکن پورے حالات کا علم اب ہوا تھا۔ معظم علی خان نے اپنے آبائی سیاسی رقیب کی بہن زلیخا سے شادی کر لی تھی، اور یہ خالصتاً لو میرج تھی، جس میں زلیخا کی طرف سے پسندیدگی اور اجازت اس کے بڑے بھائی اللہ داد شاہ سے ملی تھی۔ اللہ داد شاہ فطرتاً سلجھ اور نرم دل انسان تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی رب نواز شاہ کے برعکس وہ اپنی بہن سے حقیقتاً محبت کرتے تھے، اسی لیے اس کی اس پسند کو رد نہ کر سکے اور اسے اونچے لمبے دلکش معظم علی خان کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ معظم علی خان یونیورسٹی سے اسے جانتے تھے۔ کالی چادر میں خود کو ڈھانپے وہ باوقار سی زلیخا شاہ جانے کب ان کی دیرینہ خواہش بن گئی، جس سے وہ کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، اسی لیے سب کی مخالفت کے باوجود اسے اپنا لیا۔ وزیرہ رب نواز شاہ تو بھڑک اٹھا تھا اس شادی پہ، لیکن اللہ داد کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں کر سکا کہ وہ جتنے نرم تھے اتنے ہی گرم بھی تھے۔ باپ کی وفات کے بعد انہوں نے ان کی گدی سنبھال لی تھی اور اپنے فیصلوں میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے فوری طور پر تو وہ کچھ نہ کر سکا، لیکن بعد میں اپنے اندر پلنے والی نفرت اور شکست کا اس طرح بدلہ لیا کہ اپنے خاص بندے کے ذریعے زلیخا کو زہر دے کر مروا دیا۔ اور اس حقیقت کا علم معظم علی خان کو بہت عرصے کے بعد ہوا تھا، جب رب نواز شاہ کا وہی خاص بندہ معذوری کی حالت میں ان کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا، اور وہ صرف دکھ سے سوچ رہے تھے کہ کیا کوئی شخص نفرت میں اتنا بھی گر سکتا ہے کہ سگی بہن سے اس طرح سلوک کر جائے۔ انہوں نے اس بندے کو تو معاف کر دیا، لیکن اس کی زبانی یہ سن کر کہ رب نواز اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اب ان کی بیٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، وہ اپنی جگہ خوفزدہ ہو گئے۔ زلیخا کے بعد وہ زنیرہ کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اسی لیے وہ انتہائی قدم اٹھا گئے اور اب نواز شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ گئے، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد زمین پہ فرعون بن بیٹھا تھا اور ان کی نسل کو ختم کر کے اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اب میرے ساتھ جاؤ گی نا تم؟ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر ایک بار پھر اس کا یقین چاہا، اور وہ اتنے سالوں کے ترسے ہوئے شخص کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس بات میں سر ہلا گئی، اور مما نے طمانینت بھری سانس لے کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ہیلو مس زنیرہ علی، ہمیشہ کی طرح آج پھر وہ اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ زنیرہ نے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا، جو نہایت خوشگوار موڈ میں اپنے ہاتھ سینے پہ باندھے مخصوص انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے بیزاری سے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ کل وہ پاپا کے ساتھ کچھ روز کے لیے گاؤں جا رہی تھی، ویسے بھی سیمسٹر قریب تھے، اسی لیے پڑھائی بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چند روز پاپا کے ساتھ رہ کر واپس آ جائے گی۔ سبین، شیلا وغیرہ سے اگرچہ بہت پرانے تعلقات تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے گھر تو کیا فون نمبر تک سے لاعلم تھا۔ آج بھی وہ صرف انہیں گاؤں جانے کا بتانے آئی تھی کہ اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہیں آج؟ وہ عادی ہو گیا تھا اس کے جواب نہ دینے کی عادت سے، اسی لیے دوسرا سوال کر ڈالا۔ زنیرہ نے بے اختیار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا اور اس کا کہکہ فضا میں بلند ہو گیا۔ آپ کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا، یہ میرا تجزیہ ہے، تو پھر کیا کہتی ہیں؟ میں صحیح ہوں نا؟ ہنستے ہوئے قدرے جھک کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ نہیں بولنا، اسی لیے محض گور کر اسے دیکھا۔ باپ کے ملنے کے بعد خود کو بہت محفوظ تصور کرنے لگی تھی، اسی لیے سامنے کھڑے شخص کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ مس زنیرہ علی خان، کیا آپ مجھے اپنی دوستی کے بھی لائق نہیں سمجھتی؟ بلیو می، اتنا برا نہیں ہوں۔ زنیرہ نے اب لب بھینج کر سر اٹھایا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم بہت زبردست تھا، اس نے گھبرا کر پلکیں جھکا لیں۔ میرا راستہ چھوڑیں اسفندیار شاہ، خود کو سنبھال کر ناگواری سے کہا۔ اٹس امپاسبل زنیرہ، میں آپ کو ہر اس جگہ سے ملوں گا جہاں سے آپ گزریں گی۔ اس کے جملے کا مفہوم اپنے مطلب کا نکالتے ہوئے بولا۔ تم حد سے زیادہ ڈھیر انسان ہو اسفندیار شاہ، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اس کا جملہ اچھا خاصا تپا گیا تھا اسے، اس لیے ساری مروت اور لحاظ بالائے طاق رکھ کر دانت کچکچا کر بولی۔ ارے اسفندیار شاہ، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جواب میں وہ کچھ کہتا، کرن ضیاء اسفندیار کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اوہو، مس زنیرہ علی خان بھی موجود ہیں؟ خاصے معنی خیز انداز میں موجود پہ زور دیا۔ زنیرہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟
اسفندیار شاہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کر کے اس سے پوچھا، ہاں مجھے اکاؤنٹنگ پہ نوٹس چاہیے تھے، بقول سب کے کہ تمہاری طرح کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں کوئی نہیں بنا سکا۔ لاپرواہی سے بال پیچھے چٹکتے ہوئے بولی، تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا۔ کرن ضیاء کو شاید اتنی بدلحاظی کی امید نہیں تھی، اس لیے ایک دو پل کے لیے تو متحیر سی رہ گئی، لیکن جلد ہی سنبھل کر بولی، بٹ یو ہیو پاسڈ یور پریویس ایگزام اینڈ آئی تھنک یو ہیو ناٹ نیڈ اٹ مور۔ جو چیز میری ضرورت کی نہ ہو اسے میں ضائع کر دیا کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی اسفندیار ہے جو کچھ دیر پہلے اتنا شوق ہو رہا تھا۔ اگر کوئی اور کہے تب بھی نہیں دو گے؟ کرن اور ہار مان جائے جتنے کے لیے تو وہ اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگا سکتی تھی، اور شاید وہ اب آخری کارڈ کھیلنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ زنیرہ علی ابھی تک یہاں موجود تھی اور یہ بات اسے مزید الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہاں تو وہ ایک پل کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھی اور اب یوں جمی ہوئی تھی گویا اس کے پاؤں کے نیچے ایلفی لگ چکی تھی۔ کیوں زنیرہ، تم میری سفارش کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے اسفندیار تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ کرن۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ آخر کیا سمجھ کر تم نے ایسی بات کی ہے؟ کیا سمجھتی ہو تم تمہاری ہر بات، ہر بکواس برداشت کر جاتی ہوں تو تم نے اسے میری کمزوری بنا دیا ہے کہ جو چاہو جب چاہو میری انسلٹ کر جاؤ اور میں خاموش رہوں گی؟ کیا چیز ہو تم؟ اور کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اسفندیار شاہ میں؟ کہاں پہ مجھے تم نے اس کے ساتھ گھومتے ہوئے یا ہوٹلنگ کرتے دیکھا ہے؟ خاموش کھڑے اسفندیار شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ جو تم میری ذات کو اس کے ساتھ انوالو کر کے پوری یونیورسٹی میں اسکینڈل مشہور کرتی پھر رہی ہو، تمہارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم اس کی توجہ حاصل نہیں کر سکی اور اب غلط قسم کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہو۔ یہ تمہارا اسفندیار شاہ، تمہیں ہی مبارک ہو۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت نہ کل تھی، نہ آج ہے اور نہ ہی کل ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چیز ہوتی ہے عزت نفس، اور جو لڑکی خود کو اتنا گرا دے کہ اس سے بھی محروم ہو جائے تو میرے نزدیک یہ اس کی فتح نہیں بدترین شکست ہوتی ہے۔ غصے میں بے ربط جملے منہ سے نکلتے چلے گئے، کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے اندر کا لاوا نکال کر تیز قدموں سے بجائے کیمپس میں جانے کے واپس اسٹاپ کی طرف چلی آئی۔ اسفندیار شاہ کیسے اسے دیکھ رہا تھا، کرن ضیاء کس طرح پیچو-تاب کھا رہی تھی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ اب خود کو بہت حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی اور شام کو وہ اپنے دماغ کو ہر بوجھ سے آزاد کیے گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم چلی جاؤ گی زونی؟ ہنا ہر دوسرے گھنٹے کے بعد خاصی افسردگی سے یہ جملہ دہرا رہی تھی۔ ارے بابا، واپس بھی تو آؤں گی۔ وہ زچ ہو گئی تھی، خواہ مخواہ اداس کیے جا رہی تھی اسے بھی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اچھا یار اب نہیں کہوں گی کچھ بھی۔ اس کے گھورنے پہ فوراً اپنا جملہ روک کر مسالتی انداز میں بولی تو زونی بے اختیار مسکرا دی۔ پاپا آپ اتنی بڑی حویلی میں اکیلے رہتے ہیں؟ وہ پوری حویلی گھوم کر دیکھ چکی تھی اور اب بڑی حیرانگی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ معظم خان نے مسکرا کر اپنی معصوم بیٹی کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاپا آپ اتنا عرصہ تنہا رہے اور میں بھی بچپن سے آپ کے اور مما کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم دونوں شروع سے اکٹھے ہی رہتے؟ مما کا پیار تو میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن آپ تو مجھ سے خود کو یوں دور نہ کرتے۔ آزردگی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی۔ بس بیٹا، وہ جدائی ہماری قسمت میں ہی تھی، اگر تب ہم وہ تکلیف نہ اٹھاتے تو شاید بعد میں اٹھانا پڑتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، سہارا میں تمہاری کس سے زیادہ دوستی تھی؟ انہوں نے تکلیف دہ موضوع کو تبدیل کیا۔ ویسے تو سب ہی سے دوستی تھی، لیکن ہنا میرے زیادہ قریب تھی، شاید اس لیے بھی کہ ہم دونوں روم میٹ بھی تھی۔ وہ میرے ہر دکھ درد خوشی میں اس طرح شریک ہوتی تھی کہ مجھے رشک آتا تھا کہ اللہ نے کتنی پیاری بہن نما دوست سے مجھے نوازا ہے۔ وہ سادگی سے انہیں بتا رہی تھی اور وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک سر میں مخصوص درد شروع ہو گیا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ پہلے تو آہستہ سے سر دباتے رہے، لیکن جب تکلیف اور درد نے شدت اختیار کر لی تو بے اختیار منہ سے کراہ نکل گئی۔ ان سے باتوں میں مگن زنیرہ نے بے اختیار چونک کر انہیں دیکھا۔ پاپا کیا ہوا؟ وہ ان کی لمحہ بلمحہ بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ان کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو گئی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن منہ سے آواز نہیں نکل سکی، صرف ہونٹ ہل کر رہ گئے۔ وہ پریشانی میں باہر نکل کر نوکروں کو اونچی آواز میں بلانے لگی۔ سب ملازم اکٹھے ہو گئے اور وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ کر اندر آ گئی، جہاں پہ معظم خان درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ ان کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ مضطرب سی کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دینے لگتی اور کبھی باہر کا چکر لگا کر ڈاکٹر کی آمد کا پوچھنے لگتی۔ آنسوؤں نے پورا چہرہ بھگو دیا تھا اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاپا پلیز آنکھیں کھولیں، بار بار انہیں پکار کر جیسے ان کی موجودگی کا یقین چاہتی، اور وہ بھی شاید اس کے خطرے کے پیش نظر صرف آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتے۔ خان صاحب کو برین ٹیومر ہے۔ جب ڈاکٹر دوائی دے کر چلا گیا اور وہ اس دوا کے زیر اثر سو رہے تھے تو پاپا کے خاص ملازم
سرمد عباس نے اسے بتایا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ ڈاکٹر نے 2 مہینے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کی بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے، اس لیے علاج ممکن نہیں ہے۔ سر جھکا کر اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ زنیرہ نے نگاہیں اپنے باپ کے چہرے پر گاڑ دی، جن کا رنگ ابھی بھی زرد تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے تھے۔ بی بی جی، آپ نے تو خان جی کی جوانی نہیں دیکھی، کیا گبرو جوان تھے، بس زلیخا بی بی کی موت نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا اور دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ صابرہ نے جو اسے باپ کو دیکھتے پایا تو وہ بتانے لگیں، پچھلے دنوں تو بہت خوش تھے، جب سے آپ کا پتہ لگا صحت بھی اچھی ہو گئی تھی، لیکن جو بیماری زور پکڑ چکی تھی اس نے تو اپنا اثر دکھانا ہی تھا۔ وہ صابرہ کی گفتگو سے لاتعلق صرف خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت معظم خان کی قرار سنائی دی تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زنیرہ نے جلدی سے اپنے چہرے کی بشاشت بحال کی اور ان پہ جھک گئی۔ پاپا، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بیٹا۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا، لیکن وہ بڑی مہارت سے اپنے تاثرات چھپا گئی، کیونکہ ڈاکٹر سرمد عباس نے اس کے اصرار پر معظم خان کی بیماری کا بتایا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ معظم خان پر ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے، کیونکہ یہ معظم خان کا حکم تھا کہ زنیرہ کو ان کی بیماری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پاپا، آپ لیٹے رہیے نا۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ بول اٹھی، نہیں بھائی، میں کوئی بیمار تھوڑی ہوں جو بستر کا ہو جاؤں، میں تو اپنی بیٹی سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے بہت سا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ زنیرہ نے دیکھا ان کی آنکھوں سے چمک ختم ہو رہی تھی، چہرے پہ ابھی بھی نکاہت طاری تھی، لیکن وہ صرف اس کی خاطر خود کو تندرست ظاہر کر رہے تھے۔ باپ کی محبت پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، باہر نکلنے والے آنسو کو پانی لینے کے بہانے مڑ کر صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے دن رات پاپا کے لیے وقف کر دیے۔ یونیورسٹی کا تو خیال بھی اپنے ذہن سے نکال چکی تھی، اسے تو صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کس طرح دنیا کی ساری خوشیاں اپنے باپ کے سامنے ڈھیر کر دے، ہر پل ان کے ساتھ رہتی، بے تحاشا باتیں کرتی، اپنی یونیورسٹی کی دوستوں کے دلچسپ قصے انہیں سناتی، اور جب کبھی پاپا تھک کر آنکھیں موند لیتے تو بے چین ہو جاتی۔ پاپا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ فکر مندی سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیتے، ایسی مسکراہٹ جس میں نامعلوم کتنی حسرتیں، آرزوئیں آنسو بہاتی تھیں، اور ان کی یہ مسکراہٹ زنیرہ کی آنکھیں چلکا دیتی تھی، جنہیں وہ بمشکل کنٹرول کر پاتی تھی۔ ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کے باوجود نہ جانے کب چھپکے سے اسے چھوڑ گئے اور وہ دنگ سی دیکھے گئی۔ ابھی رات ہی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جوس پلایا تھا، اور وہ بھی کتنی دیر تک اسے پاس بٹھائے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے، اور ہم بس بے بسی سے قسمت کا کھیل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ گاؤں سے نہ جانے کون کون سے لوگ حویلی میں اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہ صرف خالی نظروں سے سب کو دیکھے گئی تھی۔ جب ہنا اور ماما حویلی پہنچی تو جنازہ تیار تھا، اور وہ ڈھیروں عورتوں میں گھری سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میں اسفندیار شاہ، جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوں، جس نے کسی موقع پہ جھکنا نہیں سیکھا، وڈیرا رب نواز شاہ کا لاڈلا مغرور بھتیجا، وڈیرا اللہ داد شاہ کا اکلوتا بیٹا، اور شاپور کا تنہا وارث، بھلا کبھی ہار بھی سکتا ہے؟ میں نے ہر جگہ پہ اپنے لیے ستائش ہی دیکھی ہے، اور یہی سب کچھ مجھے خود پسندی میں مبتلا کرنے کے لیے تھا۔ بقول چاچا سائی، میرا بھتیجا تو صرف حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر دوستوں کی تعریفوں، میرے شان میں پڑھے گئے قصیدے، میری ذہانت کے چرچے پوری یونیورسٹی میں پھیلے تو مجھ میں خود بخود غرور اور تکبیر پیدا ہو گیا۔ لڑکیاں میری شاندار پرسنالٹی، میری دولت پہ مرتی تھیں، لیکن میں صرف انہیں لفٹ کراتا تھا جن پہ میرا دل راضی ہوتا تھا، اس لیے مجھے اکڑ مزاج مغرور کا خطاب دیا گیا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ چاچا سائی اگرچہ اپنے علاقے میں سخت گیر اور غصے والے مشہور تھے، لیکن میرے لیے نرم خو محبت کرنے والے چاچا سائی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مزید تعلیم کے لیے باہر چلا جاؤں، اور شاید میں چلا بھی جاتا اگر اس دن وہ واقعہ نہ ہوتا۔ میں حسب معمول کلاس کے بعد ناصر، سلمان وغیرہ کے ساتھ بیٹھا آنے جانے والے لوگوں پہ ریمارکس پاس کر رہا تھا، جب سفید قمیض شلوار اور پنک دوپٹے میں وہ بس سے اتری تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی خوبصورت تھی یا پھر مجھے ہی لگی تھی، میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار تھا۔ وہ باوقار انداز میں بنا ادھر ادھر دیکھے ہمارے پاس سے گزر گئی۔ سلیمان، یہ کون تھی؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا تھا۔ پورے گروپ نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ آج تک کسی لڑکی کے متعلق میں نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، ہمیشہ لڑکیاں ہی میرا پتہ پوچھتی پھرتی تھیں۔ آج میرا یہ سوال واقعی حیران کرنے والا تھا۔ یہ زنیرہ علی خان ہے، میتھس ڈپارٹمنٹ کی پریویس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ سلمان بہت جلد خود پہ قابو پا کر مجھے تفصیلات مہیا کرنے لگا، اور اس کے بعد جیسے مجھ پہ دھن سوار ہو گئی تھی کہ اسے ہر صورت پانا ہے، لیکن وہ تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بعض اوقات پرانے فلمی ہیرو والے ہتھ کنڈے بہت غصہ دلاتے تھے کہ جہاں سے اس سے گزرنا ہوتا میں وہاں پہلے سے موجود ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں میں خود پہ کیوں اختیار کھو بیٹھا تھا۔ ایک دو دفعہ اسے مخاطب بھی کیا، لیکن جواباً اس کے تیکھے مزاج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں جو بہت ضدی اور غصے والا مشہور تھا، اس کی ہر کڑوی بات کو جانے کیسے برداشت کر جاتا تھا۔
انہی دنوں بقول ناصر کے کرن ضیاء کی مجھ میں دلچسپی بہت بڑھ گئی تھی۔ کرنل ضیاء الرحمن کی اکلوتی نخیلی بیٹی، جس کی خوبصورتی بہت سے لوگوں کو اپنا اسیر کیے ہوئے تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے میں نے کبھی اسے درخون اعتنا نہیں جانا۔ پھر مجھے جب معلوم ہوا کہ کرن ضیاء کا تعلق زنیرہ علی خان کی دوستوں سے ہے تو میں خود بخود اسے اہمیت دینے لگا۔ پتہ نہیں اس نے میری توجہ کو کن معنوں میں لیا تھا، لیکن میں تو صرف اسے سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ چاچا سائیں کا دباؤ بڑھ گیا تھا کہ میں جلد از جلد باہر کے متعلق انہیں بتاؤں، کیونکہ میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور وہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر سب کے سامنے لا کر ایک بار پھر لوگوں کو چونکا دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں فی الحال ٹال دیا تھا۔ کرن ضیاء شاید زنیرہ علی خان میں میری دلچسپی کو محسوس کر چکی تھی، بلکہ وہ کیا ساری یونیورسٹی میں میرا نام اس کے ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ اسی لیے تو اس دن مجھ سے کرن ضیاء پوچھ رہی تھی، اسفندیار شاہ، کیا تم زنیرہ علی شان میں انٹرسٹڈ ہو؟ اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی بھی مداخلت مجھے کبھی پسند نہیں رہی، میرے کسی دوست کو بھی مجھ سے ایسے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کرن ضیاء کا سوال اور پوچھنے کا انداز اس قدر عجیب تھا کہ مجھے خود پہ کنٹرول کرنا نہایت مشکل لگ رہا تھا، اس لیے کوئی جواب دیے بنا پاس سے اٹھ آیا کہ شاید بیٹھا رہتا تو غصہ امڑ آتا، اور لڑکی کے منہ لگنا مجھے کبھی پسند نہیں رہا۔ پھر وقتاً فوقتاً مجھ سے ایسے ہی سوال جواب کرتی رہی، اور میں خود ابھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ زنیرہ علی خان کا انداز بھی خاصا حد تک آمیز تھا، وہ مجھے لاابالی، دل پھینگ قسم کا انسان سمجھتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں صرف اسے پانا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے سیریس ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے رویے سے میرے اندر کے ضدی اسفندیار کو بیدار کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ اور ایک دن اس نے میرے دوستوں کے سامنے میری بہت انسلٹ کی۔ اس کی کتاب سے کوئی پیپر گر گیا تھا، میں نے اسے وہ دینا چاہا، وہ جانے کیا سمجھی کہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور اسی غصے میں وہ پیپر بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن میں نے کیسے یہ سب برداشت کیا، میں اس منظر کو دہرانا نہیں چاہتا۔ پھر اسی دوران چاچا سائیں کو گھر پہ مل کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ وہ پریشان تھے اور مجھ سے پریشانی شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں بھی تو انہی کا بھتیجا تھا، ان سے اگلوا کر ہی دم لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے واقعی چاچا سائیں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں ضرور امریکہ جاؤں گا۔ ویسے ہم پاکستانی بھی عجیب ہیں کہ اپنے ملک کی تعلیم کو چاہے وہ پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ ہو، بالکل فضول سمجھیں گے، اور اگر کوئی امریکہ، لندن وغیرہ سے صرف بی اے تک ہی کی پڑھائی حاصل کر لے، وہ خاصا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ہماری نظر میں شاید آزاد ہونے کے باوجود ہماری ذہن ابھی تک انگریزوں کے تسلط سے آزاد نہیں ہوئے۔ بات ہو رہی تھی چاچا سائیں کی آمد کی۔ اس دن ان سے باتیں کر کے میں خود کو بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا، اور جب میں نے چاچا سائیں سے پوچھا اگر کوئی چیز آسانی سے نہ ملے تو کیا کریں، انہوں نے جواب میں کہا، اسے چھین لو۔ وہ ہمیشہ مجھے ایسا ہی سبق دیتے تھے۔ وہ مجھے اپنے جیسا جابر سختگیر چھین لینے والا بنا دینا چاہتے تھے۔ میں عام طور پر ان کے اس سبق کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا کہ بہت سی برائیوں کے باوجود نہ جانے میرا دل ناانصافی کے معاملے پہ انکاری ہو جاتا تھا، لیکن اس دن مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی تھی، اور میں نے ان کی اس نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے گل محمد کو زنیرہ کا پتہ لگانے کو کہا تھا۔ اس نے شام میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مسز فاروقی کے زیر پرست چلنے والے ادارے میں رہتی ہے۔ تب میں نے حقارت سے سوچا کہ رہتی یتیم خانے میں ہے اور اکڑ نوابوں والی ہے، اب تو اس سے حاصل کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن ابھی میرا ذہن لائے عمل تیار کر رہا تھا۔ اس واقعے کے 15 روز کے بعد میرا اس سے پھر ٹاکرا ہو گیا۔ وہ اپنے اسی اکڑ موڈ میں میرے سامنے تھی، میری ہر بات کا جواب میں اس کے پاس صرف خاموشی اور ایک تیز نظر ہی تھی۔ بلو شلوار اور وائٹ دوپٹے میں وہ عام دنوں سے کی نسبت زیادہ فریش اور خوش بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتا ہی جاؤں، حالانکہ ابھی کل تک میرے خیالات خطرناک حد تک منفی ہو چکے تھے۔ آخر میں نے اٹھ پٹانگ جملے بول کر اسے بولنے، بلکہ اگر کہا جائے تپنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ حسب عادت تی کے جواب دینے لگی تھی۔ مجھے بھی جانے کیا مزہ آتا تھا، اگر کوئی اور میری یہ حرکتیں اور باتیں سن لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ اوکھڑ بدمزاج اور لفظوں کو صرف اپنی مرضی کے مطابق ناپ تول کر استعمال کرنے والا اسفندیار شاہ اتنا شوخ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، جب اس نے سخت غصے میں یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو میرا دل وہی گھسا پٹا افسانوی فقرہ بول رہا تھا کہ تمہیں چاہتا ہوں، اور میں یہ بول بھی دیتا کہ اس وقت میں مکمل طور پر اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ضدی آنا پرست اسفندیار کہیں جا سویا تھا۔ اس وقت اچانک تیز تیز بولتی کرن ضیاء سامنے آ گئی۔
میں بدمزہ ہو گیا۔ میں اب اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے میرے نوٹس مانگ رہی تھی، لیکن میں نے تو اپنے نوٹس آج تک اپنے گروپ کے بھی کسی لڑکی کو نہیں دیے تھے، تو اسے کیسے دے دیتا؟ اسی لیے میں نے بے مروتی سے اسے جواب دے دیا اور وہ بجائے واپس جانے کے ڈیٹ بن کر کھڑی رہی۔ مجھے زنیرہ کی موجودگی پہ بھی حیرت تھی، اور پھر میری یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب اس نے کرن ضیاء کی اس بات پہ کہ زنیرہ تم اسفندیار شاہ سے نوٹس لینے کے لیے میری سفارش کر دو، اس نے کھری کھری سنا دی، اسے بھی اور مجھے بھی۔ میں تو ابھی تک کرن ضیاء کے جملے کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا، پھر اس کی توپوں نے جو دھواں دھار بمباری کی، میں مزید پریشان ہو کر خاموش کھڑا اس کی تقریر اور کرن ضیاء کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا، اور وہ اپنا لاوا نکال کر وہاں سے چلی گئی تو ساکت کھڑی کرن ضیاء میں بھی حرکت آ گئی۔ اس نے پہلے تو جی بھر کر اسے گالیاں دی، اور اس وقت وہ مجھے بزنس ایڈمنسٹریشن کی طالبہ سے زیادہ اپنے گاؤں کی کوئی جاہل لڑکی لگ رہی تھی، اور پھر یہ کہہ کر زنیرہ علی خان میں تم میں سے نمٹ لوں گی، وہ وہاں سے چلی گئی، اور میں خالی دماغ سے کچھ دیر پہلے کے ڈرامے کے اثرات تو جاننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، زنیرہ علی خان یونیورسٹی آنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی سب دوستیں لاعلم تھیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا پتہ لگ سکے، لیکن ناکامی ہوئی۔ مشکل تو یہ تھی کہ مسز فاروقی بھی اس کے متعلق بے خبری ظاہر کر رہی تھی۔ ان دنوں مجھے کس قدر ٹینشن تھی اور ناکامی پر غصہ آتا تھا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر میرے سیمسٹر بھی ہو گئے تو میں گاؤں آ گیا۔ چاچا سائیں بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میں خود بہت الجھ چکا تھا۔ وہ میری ضد بن گئی تھی، اور اسے ہر صورت حاصل کر کے اسے جھکانا میرا مشن بن چکا تھا، لیکن مشکل تو یہ تھی کہ وہ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ انہی دنوں چاچا سائیں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے باہر جانے کے انتظامات مکمل کر چکے ہیں۔ میں صرف ان کی خوشی کی خاطر بے دلی سے تیاری کرنے لگا۔ پھر ایک دن مجھے گل محمد نے بتایا کہ پتہ لگ گیا کہ زنیرہ علی خان کہاں ہے، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ معظم علی خان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے تو میں ساکت رہ گیا۔ بھلا حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں میں کھوئی ہوئی بیٹی اچانک مل جائے، اور کیا ضروری تھا کہ لڑکی زنیرہ علی خان ہی ہوتی؟ آخر یہ صورتحال میری زندگی پہ کیوں حاوی ہو گئی تھی؟ میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو اس لحاظ سے وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن پھپھو کی زندگی کے متعلق مجھے جو کچھ چاچا سائی نے بتایا تھا، اس نے میرے دل سے پھپھو کے لیے اور معظم علی خان کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی، اور ان کی بیٹی تو تھی ہی۔ میری ضد اور اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا تھا، اس کا فیصلہ میں نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر انہی دنوں میرا ویزا وغیرہ لگ گیا تھا۔ میں ہر سوچ جھٹک کر امریکہ آ گیا۔ یہاں کی رنگینیاں بھی میرے اندر کی اس شوقین مزاج شخص کو بیدار نہ کر سکی، جو پہلے ایسے نظاروں کا اور ایسی بے باکیوں کا عادی تھا۔ میں بس جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس جانا چاہتا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ لاکھ میں اس کا خیال ذہن سے جھٹکتا تھا، کبھی میری یا کبھی اینجلا، ریٹا، اسٹیفن میں دلچسپی ظاہر کرتا تھا، لیکن وہ میرے حواسوں سے نہیں اتری تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ مجھے اب اپنی ضد کے بجائے اپنی ضرورت، اپنی تکمیل محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ ایسا کب ہوا میں خود لاعلم تھا، اور جب 2 سال گزار کر میں واپس جا رہا تھا تو میرے دل میں صرف یہی ایک خواہش اور ہونٹوں پہ یہی دعا تھی کہ وہ کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ میرے اندر کا اڑیل چھیننے والا ضدی اسفندیار جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں نے اگرچہ یہاں جتنا عرصہ گزارا تھا سب سے لاتعلق ہو کر اور ایک حد تک دوستی کے رشتے کو قائم کر کے گزارا تھا، لیکن پھر سب بہت اداس تھے، اور اینجلا جو بہت سیریس ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے کبھی اس کی ہمیت نہیں بڑھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ دعا کرے گی کہ مجھے میری محبت مل جائے، اگر تم اسے نہ پا سکو تو لوٹ آنا، میں ہمیشہ تمہاری منتظر رہوں گی۔ اور میں اس کی بھیگی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر سوچنے لگا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے کسی سے محبت ہے۔ شاید جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں کے درد کو زیادہ جاننے لگتا ہے۔ میں نے محض مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر میں واپس لوٹ آیا۔ یہاں آ کر میں پہلے تو بہت مصروف رہا۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے بعد میں بزنس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چاچا سائیں بہت خوش تھے میری روز بروز بڑھتی ہوئی کامیابیوں سے۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ معظم خان اس دنیا میں نہیں رہے۔ قدرتی طور پر مجھے دکھ ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ زنیرہ علی خان نے اب سارے معاملات سنبھال لیے ہیں، اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں اب خود چاچا سائیں سے بات کر کے اس معاملے کو نپٹانا چاہتا تھا کہ ایک رات چاچا سائیں کو زبردست ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سانحہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں کتنے ہی دن سنبھل ہی نہیں سکا۔ پھر جب خود پہ کنٹرول کر سکا تو ایک دن یوں ہی چلتے ہوئے بابا کی لائبریری میں آ گیا۔ پہلے بھی میں کبھی کبھار یہاں آیا کرتا تھا، لیکن بجائے کچھ پڑھنے کے صرف بیٹھ کر بابا سائیں اور بی جان کی تصویروں کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے واپس آ جاتا تھا۔
آج بھی آیا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن یوں ہی کتابیں الٹنے پلٹنے لگا کہ بابا سائی کی کالی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی، جو شاید چاچا سائی کی نظروں سے نہیں گزری تھی۔ وہیں سے مجھے پتہ لگا کہ زلیخا پھپھو نے خود بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، بلکہ بابا سائی اور بی بی جان کی مرضی اور خوشی سے یہ رشتہ طے ہوا تھا، جس میں پھپھو کی مرضی شامل تھی، اور چاچا سائی جو معظم علی خان کو اپنا سیاسی دشمن سمجھتے تھے، اسی بات کو ایشو بنا کر کہ ہم شاہ ہیں اور وہ خان، لہٰذا اس رشتے کے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن بابا سائی نے ان کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنے عرصے تک پھپھو اور معظم پھپھا کو غلط سمجھتا رہا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں صلح کا قدم ضرور بڑھاؤں گا، اور اس سلسلے میں مجھے مسز فاروقی سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا تھا جو مجھے صحیح گائیڈ کرتا، کیونکہ رشتہ داروں نے تو اپنے مفاد کے مطابق ہی مشورہ دینا تھا، لہٰذا میں مسز فاروقی کے پاس آ گیا۔ آج میں نے مما کو مایوس لوٹا دیا، جس پہ مجھے خود بھی بہت دکھ اور شرمندگی ہے، لیکن میں بھی کیا کرتی، میرے لیے ان کی بات ماننا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ محبت اور خلوص کو تلاشا ہے، ہر چہرے میں میری محبت کی ترسی ہوئی روح کو جب باپ کی شفقت اور محبت ملی تو جیسے اس تلاش کے سفر کا اختتام ہوا تھا۔ جب مما نے مجھے پہلی دفعہ پاپا کے متعلق بتایا تھا تو مجھے شوق لگا تھا۔ اس انجانے شخص سے نفرت کا احساس پوری شدت کے ساتھ میرے اندر بیدار ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں ان سے پوچھوں کہ کیوں انہوں نے اتنا عرصہ مجھے اپنی محبتوں سے دور رکھا۔ میں جو پل پل تڑپی تھی باپ کی شفقت، باپ کے سائے کی محفوظ چادر کے لیے، ماں کے پیار کے لیے، وہ معصوم سی بچی ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، جو اسکول میں آنے والے بچوں کے ماما پاپا کو دیکھتے ہوئے سوچا کرتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس طرح کیوں نہیں آتے اسے اسکول لینے کے لیے، کیوں اس کے پیرنٹس میٹنگ والے روز صرف مما با جان اس کے اسکول جاتی تھیں۔ مما نے اگرچہ یہ بہت محبت اور توجہ دی تھی، لیکن وہ تو سب کو ایسے ہی پیار کرتی تھی۔ آپا جان کی محبت بھی سب کے لیے یکساں تھی۔ آخر مجھے وہ خاص محبت اور توجہ کیوں نہیں ملتی تھی جس کی میں متلاشی تھی؟ میرا ننھا ذہن اس سوال کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ پھر وقت گزرا تو احساس ہوا کہ میرا شمار تو ان بے شمار بچوں میں ہوتا ہے جو اس دنیا میں انوائنڈ ہوتے ہیں، جنہیں ان کے ماں باپ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی انہیں سہارا جیسے اداروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ سہارا واقعی میری جیسی لڑکیوں کے لیے سہارا ہی تھا، جنہیں معاشرہ اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ مسز فاروقی، جنہیں ہم سب مما کہتے ہیں، انہوں نے اپنے شوہر رحمان فاروقی کی وفات کے بعد یہ ادارہ بنایا تھا۔ وہ شادی کے صرف 2 سالوں کے بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ بے اولاد تھی، اسی لیے شاید فطری طور پر بچوں سے محبت بہت زیادہ تھی، اسی لیے شوہر کی وفات کے بعد اس وسیع و عریض بنگلے کو سہارا کا نام دے کر لاوارث لڑکیوں کی پرورش شروع کر دی۔ خود بھی خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پھر شوہر کی کروڑوں کی جائیداد تھی جس سے اچھی خاص آمدنی حاصل ہو جاتی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے لا تعلقی اختیار کر لی تھی، بجائے اس نئے کام کی حوصلہ افزائی کے انہوں نے لان تان کر کے ان سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ انہوں نے بھی بچوں میں گر کر خود کو بھلا دیا تھا۔ ان کی ایک اور کزن انکل جہاں جو بے اولاد اور مطلقہ تھیں اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سزا کی حقدار ٹھہری تھیں، وہ بھی ان کی مدد کے لیے آ گئیں۔ آپا جان اور مما نے ملک کی لڑکیوں کی اس طرح تربیت کی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اس ادارے کی ہر بچی پڑھی لکھی اور ہر کام میں طاق ہوتی تھی۔ کئی لڑکیوں کی شادی مسز فاروقی نے کروا دی تھی اور سب بہت خوش تھیں اپنے گھروں میں، اور یوں مما بہترین طریقے سے اپنے مقصد کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ یہ سب باتیں مجھے آپا جان نے بتائی تھیں۔ خیر بات ہو رہی تھی پاپا کے ملنے کی، تو میں پاپا سے انکار کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے پاپا سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اور شاید میں ایسا کر بھی دیتی اگر اسی وقت پاپا نہ آ جاتے۔ اتنے گریسفل اور سنجیدہ سے پاپا کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ بھلا اتنے اچھے پاپا بھی کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو ڈساؤن کر سکتے ہیں؟ انہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن پھر دماغ میں وہ سارے شکوے شکایت اکٹھے ہو گئے جو مجھے ان سے تھے۔ میں ان سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس سے ویسی لا تعلقی برتنا چاہتی تھی جیسی انہوں نے 20 سال پہلے مجھ سے برتی تھی۔ لیکن جانے کیا ہوا، جب میں باہر جانے کے ارادے سے اٹھی تو میرے قدم خود بخود ان کی طرف اٹھ گئے۔ اپنی اس بے اختیاری پر مجھے بہت غصہ آیا تھا اور اپنی جھنجھلاہٹ میں ان پہ تاری اتار دینا چاہتی تھی، لیکن جب میری نظر ان پر پڑی تھی تو مجھے برسوں کا مریض دکھائی دینے والا وہ شخص بہت قابل رحم لگا، جس کی آنکھوں میں محبت کے لیے وہی تلاش نظر آ رہی تھی، وہی پیاس تھی اپنی اولاد کے لیے جو کبھی میرے اندر بھی رہی تھی۔ اور اس وقت میں ہار گئی۔ میں نے ان کے گلے لگ کر اپنے اندر کا سارا غبار آنسوں کی صورت میں باہر نکال دیا۔ اسی لیے جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے بے ساختہ اقرار کر لیا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں یونیورسٹی آئی تھی تاکہ امتحان کی فائنل ڈیٹ معلوم کر سکوں، اور ہمیشہ کی طرح اسفندیار شاہ میرے راستے میں آ گیا۔ یہ شخص پچھلے تقریباً 1 سال سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔
وہ اونچا لمبا شاندار سا بندہ تھا۔ نہیں، مجھے کیوں زہر لگتا تھا؟ شاید اس کی ایک وجہ تو اس کا کریکٹر تھا، جس کا امیج میری نظروں میں کرن ضیاء اور کچھ اور لوگوں نے دل پھینک ٹائپ کا بگڑا ہوا امیرزادہ بنایا تھا، اور میری نفرت کی دوسری وجہ اس کی میری ذات کے ساتھ انوالومنٹ کی شہرت تھی۔ آخر یہ پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ میں جتنا اس سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ میرے سامنے آ جاتا تھا، اور میری خاموشی کی وجہ محض میرا کمزور ہونا تھا۔ میں مالی طور پر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، پھر میری بیگ بہت کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں کس بنیاد پر اس سے منہ ماری کرتی؟ اسی لیے لاکھ پیچوتاب کھانے کے باوجود مجھے میری بے بسی کسی بھی انتہائی قدم سے روکے ہوئے تھے۔ جن کے پاس سہارے نہ ہوں وہ شاید زندگی میں یوں ہی قدم قدم پہ معاشرے میں دوسروں کے لیے مذاق اور وقت گزاری کا باعث بن جاتے ہیں۔ میں نے سہارا میں بھی صرف حنا سے اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ بیچاری بھی مجھے محض تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اور شاید سب لڑکیاں ہی مجبور اور بے بس ہوتی ہیں، لیکن نہیں، جو لڑکیاں کرن ضیاء جیسی ہوتی ہیں وہ کبھی حالات کے سامنے سرنڈر نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ کرن ضیاء کا شمار بھی ان بے شمار لڑکیوں میں ہوتا ہے جو اسفندیار شاہ پر مرتی تھیں، اور اسفندیار شاہ نہ جانے کیوں اتنی خوبصورت اونچے گھرانے کی لڑکیوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو کرن ضیاء واقعی اس کے لیے بہت سوٹیبل تھی، لیکن یہ وڈیرے امیر لوگ ہم جیسے لوگوں کو نہ آزمائیں، انہیں تنگ نہ کریں تو ان کے امارت کی داغ کیسے معاشرے پہ بیٹھے؟ اور میں جانتی تھی کہ اسفندیار شاہ صرف میری بے نیازی اور لاتعلقی کی وجہ سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس دن میں کمزور پڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اس کی انا کو تسکین مل جائے گی، اور خود ستائش میں مبتلا یہ شخص کتنا عرصہ اس پہ خوش رہے گا کہ آخر وہ مجھ جیسی بظاہر سخت لڑکی کو بھی جھکانے پہ کامیاب ہو گیا، اور پھر یہ قصہ محض قصہ پارینہ بن جائے گا۔ مجھ میں بھی یہ خاصیت ہے کہ لاکھ میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، لیکن میرے اندر بھی ایک ضدی اور انا پرست لڑکی ہے، اور میں اپنے اندر کی اسی لڑکی کی وجہ سے میں لاکھ ضبط کرنے کے باوجود بار بار اسفندیار شاہ کو ٹھکرا رہی تھی، اور سبین میری پیاری مخلص دوست بھی صرف اس شخص کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ اسفندیار شاہ نے اس کے ذریعے مجھ تک اپنا پروپوزل بھیجا تھا۔ اس دن میری حالت ایسی ہوئی تھی یہ بات سن کر کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو شاید قتل ہو چکا ہوتا میرے ہاتھوں میں۔ سبین سے بھی اسی بات پہ خفا ہو گئی تھی، اور وہ بیچاری مجھے ہر طرح یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اسفندیار شاہ کا دماغ ضرور درست کروں گی۔ میں نے اس رات حنا کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے چپ رہنے کا مشورہ دیا، اور میں بھڑک اٹھی تھی۔ آخر کب تک تماشا دیکھتی رہوں گی؟ اور جواب میں اس نے ٹھنڈے لہجے میں صرف یہ کہا تھا، زونی ہم مجبور ہیں۔ اگر وہ انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا تو ویسے جہاں تک میرا خیال ہے وہ اتنا کمینہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعی مخلص ہو، تمہیں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں لاکھ اس کی بات کو رد کرتی، لیکن اس بات سے واقعی انکار نہیں تھا کہ میں مجبور تھی اس کے سامنے۔ پھر دن گزرتے چلے گئے۔ اسفندیار شاہ نے کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ سبین بیچاری میری خفگی کے خیال میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، اور یہ کہ آئندہ ایسا کوئی بھی ٹاپک ہمارے درمیان ڈسکس نہیں ہوگا۔ شیلا اور سویرا نے ہماری صلح کی خوشی میں ٹریٹ دی، اور میں اپنی دوستوں کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھی۔ انہی دنوں جب میں مطمئن تھی اسفندیار شاہ نے پھر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن مجھے جلدی واپس جانا تھا، اور میں پوائنٹ کے مس ہو جانے کے خیال سے تیز تیز جا رہی تھی کہ اسفندیار شاہ نے مجھے راستے میں روک کر کوئی کاغذ دینے کی کوشش کی۔ اس کی یہ اسٹریٹ لور والی حرکت مجھے سرتاپا سلگا گئی، اور میں نے اسے ایسی بےہودگی پہ ٹھیک ٹھاک سنا ڈالی۔ اپنے کمرے میں آنے تک میں غصے کے مارے آنے والے آنسوؤں کو روکتی رہی۔ مجھے آنسو بہانا سخت بزدلی لگتا ہے، اور میں خود کو بے بس محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر رات کو میں نے حنا کو سب کچھ بتایا، اور اسے اس کے الفاظ لوٹا کر شرمندہ کرنا چاہا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی خاموشی تھی میری ہر بات کے جواب پہ۔ میں نے بھی دماغ سے ہر سوچ جھٹک کر کتاب کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لی۔ کچھ دن کے بعد مجھے ماما نے بلا کر پاپا کے متعلق بتا دیا تھا۔ پھر بعد کے حالات تو وہی تھے جو میں نے بتائے۔ بات کر رہی تھی اسفندیار شاہ سے ٹکراؤ کی۔ میں نے پہلے تو اسے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی انسلٹ برداشت کرنے کی اس میں ہمت کیسے پیدا ہو گئی۔ وہ تو ایک بار میری معمولی سی سخت بات پہ بھڑک اٹھا تھا، اور اب اس کا خوشگوار رویہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے باک گفتگو سے مجھے بولنے بلکہ جلنے بننے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسی وقت کرن ضیاء وہاں پہ آ گئی۔ اس نے ایک طنزیہ نظر مجھ پہ ڈالی، اور میں اندر تک راکھ ہو گئی۔ اس کی ایک نظر اور پھر اس کے انداز
انداز تخاطب پہ اس پہ میں نے اسے کھری کھری سنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب کھری کھری سوچتی ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ ہنا کہتی ہے کہ میں اپنی باتوں میں محاوروں کا بہت استعمال کرتی ہوں۔ خیر میں وہاں پہ جم کر کھڑی رہی اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کھڑے ہونے پہ اسفندیار شاہ اور کرن ضیاء دونوں کو حیرت ہو رہی تھی، لیکن مجھے کون سا کسی کی پرواہ تھی، اور آخر مجھے کرن ضیاء کا دماغ درست کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس کی بےہودہ بات کہ میں اسفندیار شاہ سے اس کے لیے نوٹس کی سفارش کروں مجھے آگ لگ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں نے اسے بے نقط سنا دی اور ساتھ ہی اسفندیار شاہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ کرن ضیاء اور اسفندیار شاہ دونوں حیرانگی سے مجھے دیکھتے رہ گئے اور میں سب کچھ کہہ کر واپس آ گئی۔ اصولاً مجھے بہت خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ان دونوں کو اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی، لیکن میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ذہن میں وہ دو کالی آنکھیں گھوم رہی تھی جن میں حیرت، تعصب اور دکھ کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں لاکھ سر جھٹک کر انہیں دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں بابا کے ساتھ گاؤں آ گئی، لیکن وہ خیال اپنے اندر سے نہیں نکال سکی، خود کو اس لمحے کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائی تھی۔ آخر یہ شخص مجھے سکون کیوں نہیں لینے دیتا؟ سامنے ہوتا تھا تو پل پل جی جلاتا تھا، اب اگر موجود نہیں تھا تو تب بھی کون سا سکون تھا؟ میں اسے بھلا دینے کی کوشش میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے یاد رکھا تو خود سے ہار جاؤں گی، لیکن میرا دل اور میں اپنے دل کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں کرن ضیاء کی اس تمسخرانہ بات کو کبھی نہیں بھلا سکتی تھی جو اس نے مجھے واپسی پہ بس میں بیٹھ کر سرخ چہرے کے ساتھ کہی تھی۔ دیکھ لینا زنیرہ علی خان، میرا تجزیہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تم خود بھی اسفندیار شاہ، اس کی دولت، اس کی پرسنالٹی پہ مرتی ہو، اور ایک دن تم خود اس کے لیے یوں ہی خوار ہوگی جیسے وہ تمہارے پیچھے ہے، اور اس دن میں تم سے پوچھوں گی کہ نام نہاد انا اور خودداری کہاں ہے جو کہ مڈل کلاس کی تم جیسی لڑکیاں اپنے ماتھے پہ اعزاز کے طور پر چپکا کر رکھتی ہیں۔ اس دن میں دیکھوں گی کون خود کو گراتا، کس کی عزت نفس داؤ پہ لگتی ہے۔ میں بہت بے چینی سے انتظار کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا۔ اینڈ مائنڈ اٹ، کرن ضیاء اتنی ارزاں نہیں ہوئی کہ اسفندیار کے لیے خود کو اتنا ڈیگریڈ کر لے، اور اس وقت میں نے محض جلانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا۔ دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ میرا تجزیہ بھی کبھی غلط نہیں رہا، اور جواب میں وہ تیز نظر مجھ پر ڈال کر بس سے اتر گئی تھی۔ اور اب جب میں بے چین پھر رہی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کرن ضیاء نے دل سے مجھے بد دعا دی تھی، اور ابھی میرا اضطراب کم نہیں ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا اسفندیار شاہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ زنیرہ تم تو جانتی ہوگی، تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ۔ پاپا نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور میں انہیں کیا بتاتی، اس لیے صرف یہ کہہ کر کہ یونیورسٹی میں تو ہزاروں اسفندیار ہوں گے، مجھے کیا پتہ کون سے اسفندیار شاہ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ میرے اندر اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسفندیار شاہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، مجھے اپنے ننیال میں سب سے نفرت ہے۔ پاپا نے مجھے سب کی اصلیت بتا دی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ہر بندے کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دوں جنہوں نے میری ماں کو اپنے ہاتھوں مار ڈالا تھا۔ دوسری طرف دل اس شخص کی سچائی کا گواہ بنا مجھے مسلسل اس کا ہمنوا بنا رہا تھا، لیکن میں نے اسے جھڑک کر اپنے کان اس کی طرف سے بند کر لیے۔ مجھے اب کچھ نہیں سننا تھا۔ میں اپنی ماں کے قاتلوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی پوری توجہ پاپا کی طرف کر دی، جن کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ مجھے جب سرمد عباس نے پاپا کی بیماری کا بتایا تو کتنے دن میں نے روتے گزار دیے تھے۔ آخر مجھے محبت راز کیوں نہیں آتی؟ میری دن رات کی خدمت کے باوجود پاپا ایک دن مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس رات انہوں نے باتیں بھی تو کتنی عجیب کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رب نواز شاہ کو معاف کر دیا ہے اور میں ان سے خفا بھی نہیں ہوں۔ بیٹا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ اگر میرے بعد وہ صلح کے لیے قدم بڑھائیں تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اسے میری التجا سمجھ لو یا پھر میری وصیت۔ اسفندیار شاہ کے والد یعنی تمہارے بڑے ماموں بہت نیک اور اچھے انسان تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اسفندیار شاہ بے شک رب نواز شاہ کی زیر تربیت رہا ہے، لیکن اس میں اس نیک خون کا اثر ضرور ہوگا۔ میرا دل ایک بار پھر جوش میں آ کر دلائل دینے لگا تھا، لیکن میں نے دوبارہ اسے ڈانٹ دیا تھا اور پاپا کی صحت کے پیش نظر ان کی ہر بات کے جواب میں خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ پھر پاپا چلے گئے تو میں بہت تنہا ہو گئی۔ مما ہر چوتھے پانچویں دن میرے پاس آ جاتی ہیں اور مجھے تسلی دیتی ہیں۔ زمینوں کے معاملات سرمد عباس اور منشی ریاض نے سنبھالے ہیں، میں صرف حساب کتاب دیکھ لیتی ہوں۔ ہنا کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر قربان علی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ ایسے ہی خوشیاں سمیٹے۔ آج بھی میں اس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ مما آ گئی۔ وہ پورے 15 دن کے بعد آئی تھی۔ ان کے ساتھ سبین کو دیکھ کر میں کتنی حیران ہو رہی تھی، اور وہ میرے گلے سے لگی کہہ رہی تھی کہ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی بات کی تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ سنو، اسفندیار شاہ کا پروپوزل لائی ہوں تمہارے لیے ایک بار پھر۔ مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے خاموش بیٹھی مما کو پلٹ کر دیکھا، وہ بھی مسکرا کر تائید کرنے لگی۔ ارے بابا، ناراض نہ ہو جانا، اس دفعہ واقعی مجھے موضوع رشتہ لگا ہے تمہارے لیے، اور اس کے حق میں دینے کے لیے میرے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ سبین نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت چینج ہو گیا ہے پہلے سے۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں کنوکیشن کی تقریب میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ سوبر اور دلکش ہو گیا ہے۔ ایمان سے اگر میرے لیے وہ اتنا سنجیدہ ہوتا تو میں دانیال کو انگوٹھی واپس کر کے اس سے بیاہ رچا لیتی، وہ شوخ لہجے میں سرگوشی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوکے بابا، اب مزید تعریف نہیں ہوگی، سبین نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لیکن یار، سنجیدگی سے سوچ کر جواب دینا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ رب نواز شاہ کا بھتیجا ہے، اور یاد رکھنا اپنے اندر کی اس انا پرست لڑکی کو کچھ دیر کے لیے پلیز سلا دینا۔ وہ مجھے ہر لحاظ سے قائل کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے مما اور سبین دونوں کو مایوس کر دیا، اور ساتھ ہی اپنے دل کو بھی۔ اور آج رات ہی مجھے پاپا خواب میں نظر آئے ہیں۔ وہ مجھ سے خفا تھے اور بات بھی نہیں کر رہے تھے مجھ سے۔ میں بہت بے چین ہوں، آخر کیا کروں؟ نہ تو اس فیصلے سے خوشی ہو رہی تھی اور نہ ہی قرار آ رہا تھا، اور اقرار کرنے پہ میرے اندر کی لڑکی چیخنے لگتی تھی۔ میری جیسی انا پرست اور ضدی کو اس طرح ساری عمر پچھتاووں میں رہنا تھا۔ شام کو وہ حسب عادت حویلی کے پچھواڑے میں بنے باغ میں چہل قدمی کی غرض سے نکلی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زنیرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ وہی تھا، سبین کے کھینچے گئے اسکیچ کے عین مطابق، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ نازک فریم کی اینک۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اضافہ تھی۔ اس کے ہولے سے کھنکارنے پہ وہ اپنی بے اختیاری پہ شرمندہ ہو گئی، اور کتنے پل اپنی نظریں نہیں اٹھا سکی۔ آخر یہ دل کیوں خوار کرنے پہ تلا ہوا ہے مجھے؟ خود کو بھی اچھی طرح ڈانٹ رہی تھی، اور وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آج بھی اپنے مخصوص لاپرواہ حلیے میں سارے ماحول کی خوبصورتی سمیٹے ہوئے تھی۔ جی فرمائیے، وہ بدقت خود کو بولنے کے قابل کر سکی تھی، اور وہ چونک کر مضبوط قدم اٹھاتا اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پہ آن رکا تھا۔ ہم انکار کی وجہ جان سکتے ہیں؟ زنیرہ علی خان مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے وہ دریافت کر رہا تھا۔ کیا یہ بے معنی سوال نہیں ہے اسفندیار شاہ؟ وہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کے جواب میں سوال کر رہی تھی۔ اسفندیار نے دیکھا، وہ آج بھی اتنی اکھڑ اور ضدی نظر آ رہی تھی جتنی 2 سال پہلے تھی۔ آپ کے نزدیک یہ بے معنی ہوگا، لیکن ہمارے لیے انکار کی وجہ جاننا کتنا ضروری ہے؟ اگر آپ جان لیں تو شاید ہمارے ضبط کو مزید نہ آزمائیں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولا۔ اگر تم ہمیں چاچا سائیں کے حوالے سے دیکھ رہی ہو تو اپنی صفائی میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ ان کا اپنا فعل تھا۔ ہم تم سے ان کی غلطی کی معافی نہیں مانگتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہم جیسے اونچی شان و شوکت والے، اپنی ناک اونچی رکھنے والے جذبات کے ہاتھوں بہت مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں پھر پچھتانا پڑتا ہے ساری عمر۔ لیکن بہرحال ہم نے بابا جان اور بی بی جان کے بعد اپنی ساری زندگی چاچا سائیں کے زیر اثر ہی گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی ان کی اچھی بری عادتیں ہم میں بھی آ گئی ہوں، لیکن میں نے آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگی رب نواز شاہ کے سلسلے میں، اور نہ ہی میں ماضی کو بولنا چاہتی ہوں اب۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، اور اس کے زمینی جملے پہ وہ سرتاپا سلگ کر رہ گیا۔ فطری غصہ دوبارہ امڑ آیا تھا۔ اگر یہ لڑکی اتنی عزیز نہ ہوتی تو 2 4 کس کے تھپڑ تو لگا ہی چکا ہوتا اسے۔ دیکھیے اسفندیار شاہ، آپ کیا تھے کیا ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے پروپوزل بھیجا ہے، میں نے جو مناسب سمجھا جواب دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کی۔ اور اس جملے پہ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو کیا واقعی ساری عمر وہ تنہا ہی سفر میں رہا تھا؟ وہ کسی پل بھی اس کے ہمراہ نہیں رہی تھی؟ اسے اپنی ذہانت پہ شبہ ہونے لگا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی؟ محض اپنی آبزرویشن کو کیلکولیٹ کر کے اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر وہ چلا آیا تھا۔ اور وہ کرن ضیاء کتنے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ لینا، زنیرہ علی خان تمہاری منتظر ہوگی، اس لیے پلیز اسے ناکام نہ لوٹانا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت کو چھین کر نہیں حاصل کیا جا سکتا، اسی لیے تو عاصم زیدی، جو برسوں سے اس کے لیے بے چین تھا، اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور وہ اسے کیسے بتائے گا کہ وہ خود اس در سے ناکام لوٹایا جا رہا تھا؟ ایک نظر اس کے رنگ بدلتے چہرے پہ ڈال کر وہ حتمی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ اس ایک پل نے اس کی ساری بے چینی کو ختم کر ڈالا تھا۔ اس لیے تو تیسرے دن وہ اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیسا لگا سرپرائز؟
اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ماما نے کل ہی تو آ کر جلدی مچا دی تھی کہ وہ اب زیادہ دیر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، لہٰذا وہ اس کی شادی طے کر چکی ہیں۔ کس سے یہ نہ تو انہوں نے بتایا تھا اور نہ ہی اسے ہمت ہوئی تھی پوچھنے کی۔ دل میں مخصوص درد پچھتاؤں کے ساتھ اسے گھیرے میں لے چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے ان کی تیاریوں کو دیکھتی رہی، اور آج اسفندیار شاہ کی موجودگی اسے جیسے بے تحاشا سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ تم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو، اسی لیے ہم نے تمہیں توڑے بغیر حاصل کر لیا، کیونکہ تم بھی تو ہم سے محبت کرتی ہو۔ ایم آئی رائٹ مس خان؟ وہ شوق ہو رہا تھا اور زنیرہ کو اپنی پلکوں پہ ڈھیروں بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ارے ایسی ویسی آپ کیا جانیں، آپ ہی کی وجہ سے تو اب تک کسی کو اس حویلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دل کے دروازے ہی اتنی مضبوطی سے بند کیے گئے تھے کہ آنے والا بیچارہ پہلے حویلی کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو جاتا، اور جب تک ان کے پاس پہنچتا ان کی نو ویکینسی بورڈ والے چہرے کو دیکھ کر وہیں ٹھہر جاتا۔ سویرا کو جانے کیسے خبر مل گئی تھی، اس لیے درمیان میں کود کر اوٹ پٹانگ جملے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہنا نے اس کی گود میں اس کا 9 ماہ کا بیٹا سمیر ڈال دیا تھا، اور سبین اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی، کیونکہ پاس ہی مما اور آپا جان کھڑی تھیں۔ سویرا کبھی سمیر کو اور کبھی بے بسی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے سبین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زنیرہ بے اختیار ہنس دی۔ اب بتاؤ کیسا لگا یہ سب؟ وہ اس کے ہنستے چہرے کو جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا، حیا آلود آواز میں کہہ کر وہ سر جھکا گئی۔ آج اسے یقین آ گیا تھا کہ سب اس سے خوش ہیں، حتیٰ کہ پاپا بھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ محبتوں کو ٹھکرانے والے کبھی بھی خوش نہیں رہتے، اسی لیے اس نے محبت کو قبول کر کے اپنے راہوں میں خوشیوں کے دیپ جلائے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔